کوئی بھی انسانی معاشرہ چاہے وہ مہذب کہلاتا ہو یا غیر مہذب کہلاتا ہو، وہ قوانین و ضوابط کا پابند ہوتا ہے اور ہر انسان کو ان قوانین و ضوابط کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح اگر ملکی سطح پر دیکھا جائے تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی قوانین و ضوابط کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں چل سکتا۔ قوانین و ضوابط اس معاشرے کی بقا اور ملکی سلامتی کے لیے بے حد ضروری ہوتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے اور کسی بھی معاشرے میں قیام امن کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ انسانوں کو بعض ایسے قوانین و ضوابط کا پابند کیا جائے جو معاشرے میں امن کے قیام کے لیے ضروری ہوں۔ اگر ان قوانین و ضوابط کا وجود نہ ہو تو انسانی معاشرہ شر اور فساد کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما کر زمین کو اس کے رہنے کی جگہ بنایا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 24 میں ہے، اور تمہارے لیے زمین ایک معین مدت تک رہنے کی جگہ ہے۔ چنانچہ زمین پر شر اور فساد کو دور کرنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ خالق کائنات نے انسان کو ایسے قوانین و ضوابط کا پابند بنایا ہو جو آفاقی ہوں اور عالمگیر ہوں، یعنی زمین کے کسی بھی خطے میں بسنے والے انسانوں کے لیے بلا تفریق قابل عمل ہوں اور یکساں طور پر ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ کیونکہ عقل سلیم اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرما کر زمین پر بغیر قوانین و ضوابط کا پابند بنائے بھیج دیا ہو اور انہیں ان کی مرضی پر آزاد چھوڑ دیا ہو کہ وہ جو چاہیں وہ کرتے پھریں اور انہیں کسی قسم کے قانون کا کوئی خوف نہ ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بعض آفاقی اور عالمگیر قوانین و ضوابط کا پابند بنایا ہے اور انہی قوانین و ضوابط کی پابندی پر دنیا میں امن کے قیام کا انحصار ہے۔ اس بات کو ایک مثال سے واضح کرنا چاہوں گا کہ کوئی انسان جب انسانیت کے فائدے کے لیے کوئی شے ایجاد کرتا ہے تو وہ اپنے ایجاد کے مثبت اور منفی، مفید اور مضر دونوں پہلوؤں سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اپنی ایجاد کے اس استعمال کے لیے ایک یوزر مینول ساتھ دیتا ہے تاکہ اس ایجاد کے غلط استعمال اور اس کے نتیجے میں ہونے والے ممکنہ جانی و مالی نقصانات سے بچا جا سکے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص کسی شے کو ایجاد کرے اور اپنی ایجاد کے استعمال کا طریقہ دوسروں پر چھوڑ دے کہ وہ اسے جیسے چاہیں ویسے استعمال کریں، کیونکہ اگر ایجاد کے استعمال کو دوسروں کی ثوابدید پر چھوڑ دیا جائے تو وہ ایجاد نہ صرف خود ضائع ہو سکتی ہے بلکہ اس کے غلط استعمال کے نتیجے میں ممکنہ طور پر جانی و مالی نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان نے بجلی ایجاد کی ہے جو کہ آج بھی انسان کے لیے انتہائی فائدہ مند چیز ہے۔ اگر بجلی کے استعمال کو انسانوں کی مرضی پر چھوڑ دیا جاتا اور انہیں اس کی احتیاطی تدابیر نہ بتائی گئی ہوتی اور اس کے استعمال کو دوسروں کی مرضی پر چھوڑ دیا جاتا تو اس کے نتیجے میں کثیر جانی اور مالی نقصان کا اندیشہ تھا۔ بلا تشبیہ اسی طرح خالق کائنات نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور اس کو خیر و شر دونوں راستوں کا اختیار بھی دیا ہے، لیکن اگر خالق کائنات نے انسانوں کو زمین پر پرامن طریقے سے رہنے کے لیے بعض قوانین و ضوابط کا پابند نہ بنایا ہوتا تو زمین پر انسانیت قتل و غارت گری کا شکار ہو کر رہ جاتی۔ اسی لیے خالق کائنات نے زمین پر قیام امن کے لیے انسانیت کو دین اسلام کی صورت میں قوانین و ضوابط کا ایک ایسا بے مثال مجموعہ عطا فرمایا ہے
جو کہ نہ صرف عالمگیر اور آفاقی ہے بلکہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والے انسانوں کے لیے یکساں طور پر قابل عمل اور فائدہ مند ہے۔ موجودہ دور میں کوئی ایک بھی ملک ایسا نہیں جو قوانین و ضوابط کے بغیر چل رہا ہو، اور ان ممالک کے قوانین و ضوابط الہامی نہیں بلکہ انسانوں کے اپنے ہی وضع کردہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی ایک ملک کا قانون پوری دنیا کے لیے قابل عمل ہونا تو ایک طرف، اپنے ہی ملک میں قیام امن کی ضمانت نہیں دے سکتا، اور نہ ہی انسانیت کے خلاف جرائم کو روکنے میں مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ یہ بات مشاہداتی طور پر ثابت شدہ ہے کہ کوئی بھی ملک قوانین و ضوابط کے بغیر نہیں چل سکتا، کوئی بھی انسانی معاشرہ بغیر قوانین و ضوابط کے قائم نہیں رہ سکتا۔ تو انسانیت کے لیے فائدہ مند کیا ہے؟ اپنے جیسے انسانوں کے وضع کردہ قوانین و ضوابط کی پابندی کرنا، جو پوری دنیا تو ایک طرف ایک چھوٹے سے ملک میں بھی قیام امن کی ضمانت نہیں دے سکتے، یا خالق کائنات کے عطا کردہ اصول و ضوابط جو اس نے دین اسلام کی صورت میں ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان کی پابندی کرنا، جو نہ صرف آفاقی و عالمگیر ہیں، پوری دنیا میں یکساں طور پر قابل عمل ہیں اور جرائم کی روک تھام میں سب سے زیادہ مؤثر ہیں، یقیناً انسانیت کے لیے زیادہ فائدہ مند یہ چیز ہے کہ وہ اپنے خالق کے بنائے ہوئے قوانین و ضوابط کی پابندی کرے، جو نہ صرف دنیاوی بلکہ اخروی زندگی میں بھی اس کی فلاح و بہبود کی ضمانت دیتے ہیں۔ لیکن آج کا انسان خالق کائنات کے عطا کردہ قوانین و ضوابط کو فرسودہ جانتے ہوئے اپنے جیسے انسانوں کے وضع کردہ قوانین پر عمل پیرا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر ملکی اور عالمی سطح پر دیکھا جائے تو انسانیت ان قوانین کی وجہ سے ظلم و جبر کی چکی میں پس رہی ہے۔ انسانوں نے اپنے آپ کو چند جغرافیائی سرحدوں میں مقید کر کے رکھا ہے، اور ظلم و جبر کی چکی میں پستی انسانیت کی سسکیاں اور آہیں سننے کے باوجود ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، اور دوسری طرف چند ایک استعماری عزائم رکھنے والے طاقتور ممالک جب جی چاہتا ہے اپنے سے کمزور ملکوں پر چڑھ دوڑتے ہیں، اور ایسے تباہ کن ہتھیاروں کا استعمال کیا جاتا ہے جو عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی تفریق کیے بغیر انسانیت کو چشم زدن میں تباہ کر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور دنیا کی چند ایک طاقتور عناصر تمام زمینی وسائل پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے انسانوں کی ایک بڑی تعداد غربت اور بھوک کا شکار ہو کر لقمہ اجل بن جاتی ہے، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ جبکہ دوسری طرف خالق کائنات کے عطا کردہ قوانین و ضوابط جو دین اسلام کے سنہرے اور روشن اصولوں کی شکل میں آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ان پر ایک وقت میں مسلمانوں نے عمل کر کے دنیا کے ایک کثیر رقبے پر مشتمل ایک ایسی ریاست قائم کی جو کہ جرائم اور غربت سے مکمل طور پر پاک تھی۔ اس ریاست میں رہنے والے لوگ اس قدر خوشحال تھے کہ ریاست کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کوئی بھی شخص ایسا نہ ملتا تھا جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو۔ ایک اکیلی تنہا عورت ساز و سامان کے ساتھ ریاست کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کرتی تھی، اور اسے اپنے خدا کے علاوہ کسی شخص کا خوف نہ ہوتا تھا۔ آج دنیا کا جو حال ہم دیکھ رہے ہیں وہ خالق کائنات کے عطا کردہ الہامی قوانین و ضوابط
یعنی دین اسلام کے اصولوں کو ترک کرنے کا نتیجہ ہے۔ آج بھی اگر انسانیت خالق کائنات کے عطا کردہ قوانین و ضوابط کو اپنا لے، انہیں نافذ کر لے، تو دنیا ایک بار پھر امن و امان کا گہوارہ بن سکتی ہے، کیونکہ خالق کائنات کی طرف سے نازل کردہ دین اسلام کی صورت میں جو قوانین و ضوابط ہیں، ان کے نفاذ میں ہی انسانیت کی فلاح و بہبود پوشیدہ ہے، اور یہ وہ امن و سلامتی کا دین ہے جو انسانیت کی بقا کے لیے آکسیجن جیسی حیثیت رکھتا ہے۔